آیت نمبر 50 یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لکا، یقیناً ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں، ازواجک اللاتی، آپ کی وہ بیویاں، آتیت اجورہن، جن کے مہر آپ دے چکے ہیں، وما ملکت یمینک، اور جو آپ کی باندیاں ہیں وہ بھی، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالی نے آپ کو غنیمت میں دی ہیں، وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اللاتی، اور آپ کی خالاؤں کی وہ بیٹیاں، ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ ایمان والی عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے، ان وہبت نفسہا للنبی، جو اپنی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، بشرط یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ عنایت صرف آپ کے لیے ہے، باقی مومنوں کے لیے نہیں ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم، ان ایمان والوں پر جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے ہمیں خوب معلوم ہے، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی باندیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، یہ اس لیے کہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں احکام بیان فرما رہے ہیں، جو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جن بیویوں کا مہر ادا کر دیا ہے وہ سب آپ پر حلال ہیں، اجور جو ہے مہر کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا مہر 12.5 اوقیہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کا مہر 12.5 اوقیہ تھا، 500 درہم جس کے برابر، 500 درہم۔ اب یہ پتہ نہیں آج کل کے حساب سے کتنے ہوتے ہیں، یہ درہم اب کا پتہ نہیں ہے کیا حساب ہے، کون سا درہم شمار ہوگا۔ ہاں، ام المومنین حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا مہر حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے 400 دینار ادا کیا تھا، دینار سونے کے ہوتے، درہم چاندی کے، بہت زیادہ تھا حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان کا مہر۔
اور اسی طرح ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ کا مہر صرف ان کی آزادی تھی کہ ان کو آزاد کر دیا تھا. خیبر کے قیدیوں میں یہ بھی تھی. پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور اسی آزادی کو مہر قرار دیا اور نکاح کر لیا. حضرت جویریہ بنت حارث مستلقیہ نے جتنی رقم پر مکاتبہ کیا تھا وہ پوری رقم آپ نے حضرت ثابت بن قیس شماس کو ادا کر کے ان سے عقد باندھا. حضرت جویریہ جو تھی یہ ان کے ساتھ مکاتبہ ہوا تھا. مکاتبہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آقا اپنے غلام کو یہ کہ اب تو خیر اس چیز کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے کما کے دے دو تم آزاد ہو، اور جب بھی تم چاہے ایک ہفتے میں کماؤ، چاہے ایک مہینے میں کماؤ، چاہے ایک سال میں، چاہے 10 سال میں. پھر وہ غلام کیا کرتا تھا؟ دن رات محنت مزدوری، دن رات اوور ٹائم، کہ یار میں اپنے مالک کو پیسے دوں میری جان چھوٹے. اسے مکاتبہ کہتے تھے. تو حضرت جویریہ بھی مکاتب بنی اور ان کا جو پیسے تھے وہ ثابت بن قیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات سے راضی ہو جائیں، آمین وارضان. اسی طرح جو باندیاں غنیمت میں آپ کے قبضے میں آئیں وہ بھی آپ پر حلال تھیں. حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کے مالک آپ ہوئے. حضرت صفیہ بھی اس وقت جو تھی وہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، اور حضرت جویریہ بھی اسی طرح سے جو ہے نا وہ باندی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ کا نام تھا ریحانہ. ام سلمہ رضی اللہ کا حقیقی نام تھا ریحانہ، وہ ان کی کنیت تھی ام سلمہ. اور سلمہ کی ماں، اور سلمہ کوئی جو عورت نہیں تھی، سلمہ ان کا بیٹا تھا. آج کل سلمہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اس دور میں سلمہ حضرت سلمہ بن اکوا صحابی تھے جو عرب کے اندر اتنے مشہور تھے کہ گھوڑے کی دوڑ میں گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے. گھوڑا ان کو نہیں پیچھا کر سکتا تھا اور وہ گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے. اور اتنے زبردست وہ نشانہ باز تھے کہ بندہ جہاں پر بھی کھڑا ہو وہ چیلنج کر کے کہتے تھے، دعویٰ کر کے کہ تم جہاں بھی کھڑے ہوگے میرا نشانہ خطا نہیں جائے گا، تمہیں سیدھا لگے گا. ایک مرتبہ وہ کافروں کی قید میں آ گئے تو انہوں نے کافروں کو للکار کے یہی کہا، دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو، تم سارے جانتے ہو اگر میں یہاں سے بھاگا نا تو تم میرے سے پونچھ سے ایک بھی بندہ نہیں بچ سکے گا، اور تم تیر چلاؤ گے تو میں تمہیں ڈاش دے کر دائیں بائیں ہو کر تمہارا تیر خطا ہو جائے گا، لیکن جب میں نے تیر چلایا نا تو تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. اور وہ واقعی سارے مان بھی گئے. صحابہ ایسے تھے رضی اللہ عنہ. تو یہ حضرت سلمہ بن اکوا بھی تھے. حضرت ریحانہ بنت شمعون نصریہ اور ماریہ قبطیہ رضی بھی آپ کی ملکیت میں آئی تھیں. حضرت ماریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی ہوا تھا جن کا نام حضرت ابراہیم تھا رضی اللہ تعالیٰ. چونکہ نکاح کے بارے میں عیسائیوں نے افراط اور یہودیوں نے تفرید سے کام لیا. عیسائی نکاح کے بارے میں بہت کھلے اس کے تھے مسلک کے، وہ کوئی اتنی احتیاط نہیں کرتے تھے، اور یہودی جو تھے انتہائی تنگ دل تھے، اور یہ انتہائی متعصب اور تنگ ان کا مذہب تھا. اس لیے اسلام نے عدل و انصاف والی سہولت والی صاف شریعت ہمیں عطا فرمائی. نصرانی تو 7 پشتوں تک جس عورت مرد کا نسب نہ ملتا ہو اس کا نکاح جائز جانتے تھے. یعنی کہ وہ دیکھتے تھے اگر بچہ ہے پیچھے اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، پچھلی نسل میں بھی نہیں پتہ چل رہا، اس سے پچھلی میں بھی نہیں پتہ چل رہا، کہتے تھے بچہ پھر بھی جائز ہے، حالانکہ باپ کا پتہ نہ چل رہا ہو، نسل کا ہی نہ پتہ چل رہا ہو. ان کا نکاح جائز جانتے تھے. اور یہودی بہن اور بھائی کی لڑکی سے بھی نکاح کر لیتے تھے، اپنی بانجی اور بھتیجی. پر اسلام نے بانجی اور بھتیجی سے نکاح کرنے کو روک دیا، اور چچا کی لڑکی، پھپھی کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، خالہ کی لڑکی سے نکاح کو جائز قرار دیا. تو جب ان سے نکاح جائز ہے تو پھر ان سے پردہ ضروری ہے، کیونکہ جس سے بھی نکاح جائز ہوگا تو اس سے پردہ کرنا پھر ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اس آیت کے الفاظ کی خوبی پر نظر ڈالیے کہ عام
جو ہے چچا کو اور خال جو ہے ماموں کو، اور چچا اور ماموں کے لفظ کے لیے اللہ تعالیٰ واحد لفظ لائے، اور عمات اور خالات کے لیے لفظ جمع لائے، جس میں مردوں کی ایک قسم کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، جیسا اللہ فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے لے کر نکال کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ نور ایک ہوتا ہے، اندھیرے بہت ہوتے ہیں، صحیح راستہ ایک ہوتا ہے، گمراہی کے 99 ہوتے ہیں، تو اس لیے گمراہی کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ظلمات، اور حق کے لیے نور ایک لفظ استعمال کیا، اس لیے جو ہے لفظ نور مفرد لائے۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے سے ہجرت کی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال۔ ہم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا تو میں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا اور یہ آیت مبارکہ اتری۔ میں ہجرت کرنے والوں میں نہ تھی بلکہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے مراد یہ ہے جنہوں نے مدینہ کی طرف آپ کے ساتھ ہجرت کی وہ بھی آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے واللاتی ہاجرنا مم معک کا لفظ آتا ہے، جو عورت اپنی جان اپنا نفس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر مہر کے بھی آپ اس کو نکاح میں لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی خود عورت یہ کہ اے یا رسول اللہ میں اپنی ذات آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میری جان آپ کے حوالے، تو اللہ کے نبی بغیر مہر کے بھی اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ پس یہ حکم دو شرطوں کے ساتھ ہے، ولا ینف جیسے آیت میں ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں جتنی مرضی نصیحت کرتا رہوں اگر میں چاہوں، لیکن وہ نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے۔ اب یہاں پر نصیحت کو مشروط کر دیا اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اے میری قوم میں اگر چاہوں تمہیں نصیحت کروں، وہ نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ یہ چاہ لیں کہ تمہیں گمراہ کرنا ہے۔ تو اب یہاں شرط ہے، تو میری نصیحت کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، تو یہاں اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہیں تو وہ عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے، بے شک وہ کہ میں اپنی جان آپ کو ہبہ کرتی ہوں لیکن ہبہ نہیں ہوگی جب تک اللہ کے نبی نہیں چاہیں گے۔ تو یہاں پر بھی اس کے ساتھ مشروط ہو گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو، اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر نہ کرو۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بنی اسرائیل تھی تو بڑی سرکش قوم نا، اور بڑے جو ہے نا شرارتی تھی اور بات بات پر اجتیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ آپ نبی بن کر آئے ہیں تب بھی ہمیں فرعون ستا رہا ہے، جب آپ نبی نہیں تھے پھر بھی ہمیں ستا رہا تھا، تو فائدہ کیا ہوا آپ کا ہمیں؟ نعوذ باللہ۔ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ جب نبی نہیں تھے فرعون تب بھی اذیتیں دیتا تھا، اب جب آپ نبی بن کے آ گئے ہیں تو بھی اذیتیں دے رہے ہیں ہمیں، پھر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کو فائدہ تو ہونا پھر اس کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اللہ پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو، اللہ ان قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کریں گے، پھر دیکھیں گے تم کیا عمل کرتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ دشمن ہلاک ہو گیا اور جو ہے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ گائے کی پوجا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ تو اسی طرح یہاں شرائط ہیں کہ ایک تو اپنا نفس ہبہ کرنا، دوسرا آپ کا بھی اسے اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ کرنا۔ مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میں اپنی جان آپ کو ہبہ کرتی ہوں، پھر وہ دیر تک کھڑی رہی بارگاہ رسالت میں۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ ان سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے تو میرا نکاح کر دیجیے۔
یا رسول اللہ اگر آپ ان سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے تو میرا نکاح کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کچھ ہے عورت کو دینے کے لیے مہر وغیرہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو یہ صرف میری شلوار ہی ہے اور اوپر ایک قمیض ہے, چادر اوڑھی ہوئی ہے میں نے, شلوار کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے بدن میں تو کپڑے ہی نہیں ہے, شلوار پہنی ہوئی ہے, میرے نیچے چادر باندھی ہوئی ہے اور اوپر کی بھی چادر پوری نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر تم انہیں دے دو تو تمہاری شلوار کہاں جائے گی پہ؟ اگر تمہارے پاس کپڑے بھی 2 جوڑے نہیں ہیں, یہ شلوار بھی تہبند بھی تم ان کو دے دو گے تو تم خود کہاں جاؤ گے؟ اگر واقعی ان سے شادی کرنا چاہتے ہو, نکاح کرنا چاہتے ہو تو کچھ تلاش کر کے لاؤ, کچھ تھوڑا بہت تو کچھ ہو نا تمہارے پاس. اس نے صحابی نے کہا کہ میرے پاس تو یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا تلاش کر کے لاؤں, ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو ڈھونڈو نا, جاؤ ایک انگوٹھی مل جائے لوہے کی وہی لے آؤ, ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ. چنانچہ وہ صحابی چلے گئے, انہوں نے بہت تلاش کیا, انگوٹھی بھی نہیں ملی. صحابہ بھی کتنے سادے تھے, یہ نہیں کہ کسی سے مانگ کے ہی لے آتے, لیکن نہیں, وہ انہوں نے ہر چند تلاش کیا لیکن ایک لوہے کی انگوٹھی تک نہ ملی ان کو. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کرانا, اسی کے عوض میں تمہارا نکاح کرتا ہوں. سبحان اللہ, یہ صورتیں یاد کرا دے رہا ان کو, اسی کے عوض میں تمہارا نکاح ان سے کرتا ہوں, اور اس عورت کو میں نے تمہارے نکاح میں دے دیا. وہ تو اپنی جان ہبا کر چکی تھی نا, اب تو اللہ کے نبی مالک تھے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث بیان کرنے لگے تو ان کی بیٹی بھی یہ حدیث سن رہی تھی. حضرت انس جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے اپنے شاگردوں کو, تو گھر میں گھر پاس ہی ہوگا, تو بیٹی بھی اپنے والد صاحب کی حدیثیں سن رہی تھی. کہنے لگی کہ اس عورت میں حیا تو بہت ہی کم تھی. کہ انس کی بیٹی کہنے لگی اس عورت میں حیا تو بہت ہی کم تھی, خود آ گئی وہاں اپنے جان والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے وہ بہتر نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی رغبت کر رہی تھی اور اپنی جان پیش کر رہی تھی. انس اپنی بیٹی کو کہنے لگے تم سے تو بہتر تھی نا, تم اسے کیوں کہہ رہی ہو کم حیا والی؟ وہ اپنی جان اللہ کے نبی کے حوالے کر رہی تھی اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنی جان پیش کر رہی تھی. خبردار اعتراض مت کرو اس پہ. یعنی وہ عورت حیران ہوئی ہوگی کہ خود اپنے آپ کو حوالے کرنے آ گئی. ایک ہوتا ہے نا کہ عورت کا کوئی رشتہ مانگتا ہے, ایک ہوتا ہے عورت خود ہی آ جائے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو وہ اس سینس میں کہ مسند احمد میں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی بیٹی کی بہت تعریفیں کرنے لگی. میری بیٹی بہت اچھی ہے, فلاں ہے. کہ حضور میری مراد یہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں. میں اتنی تعریفیں اپنی بیٹی کی اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اس سے شادی کر لیں, نکاح کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے, اگر تم اپنی بیٹی کو ہبہ کر رہی ہو اور مجھے پیش کر رہی ہو تو ٹھیک ہے. وہ پھر بھی تعریفیں کرتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بھی کر دی, پھر بھی وہ تعریفیں کرتی رہی, یہاں تک کہ کہا کہ حضور میری بیٹی ایسی ہے کہ آج تک کبھی بیمار نہیں ہوئی اور نہ کبھی اس کو جو ہے نا سر میں درد ہوا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں, میں پھر نہیں نکاح کرتا اس سے. اتنی اگر وہ ایسی ہے کہ آج تک بیمار بھی نہیں ہوئی, نہ سر میں درد, میں نہیں کرتا پھر اس سے نکاح. یہ حدیث بھی مسند احمد کے اندر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اپنے نفس کو, اپنی جان کو ہبہ کرنے والی بیوی صاحبہ حضرت خولہ بنت حکیم تھیں رضی اللہ عنہ. یہ قبیلہ بنو سلیم میں سے تھیں, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ بڑی نیک بخت عورت تھیں, اور کہتے ہیں ممکن ہے ام سلیم ہی حضرت خولہ ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور عورت ہو. ابن ابی حاتم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 عورتوں سے نکاح کیا.
جن میں سے 6 قریش کی تھی، 6 عورتیں قریش کی: خدیجہ، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودا، ام سلمہ، اور ام سلمہ کا نام کیا تھا؟ ریحانہ۔ خدیجہ، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، دو والی تھی، ایک حضرت سودا تھی، اور 2-3 جو مشہور ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم، اور 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بنو عامر بن صعصع کے قبیلے میں سے تھیں، اور 2 عورتیں قبیلہ بنو ہلال بن عامر میں سے تھیں، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا۔ حضرت میمونہ نے اپنا نفس اللہ کے نبی کو ہبہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جن کی کنیت ام المساکین تھی، اور ایک عورت بنو ابی بکر بن کلاب سے تھیں۔ حضرت زینب بہت سخی تھیں، اس لیے ان کو ام المساکین کہتے تھے، مسکینوں کی ماں۔ یہی وہ عورت ہے جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا، اور بنو جون میں سے ایک عورت جس نے پناہ طلب کی تھی۔ ایک عورت جو تھی وہ بنو ابو بکر بن کلاب میں سے تھی۔ یہی وہ عورت ہے جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ازواج مطہرات اکٹھی ہو کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارا خرچہ پانی تھوڑا سا بڑھائیں، آپ کے معاشی حالات تنگ رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پھر جلال آ گیا اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری بیویوں کو بلائیں اور ان سے کہیں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، جتنی دنیا تم مانگتی ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میں تمہیں چھوڑتا ہوں سب کو، اور اگر میرے پاس رہنا ہے تو پھر اسی طرح گزارا کرنا ہوگا۔ تو ان میں سے ایک عورت جو بنو ابو بکر بن کلاب میں سے تھی، وہ کہنے لگی مجھے دنیا چاہیے، اور باقی ازواج مطہرات نے دین کو اور آخرت کو پسند کیا۔ اور بنو جون میں سے ایک عورت جس نے پناہ طلب کی تھی، اور ایک عورت اسدیہ جن کا نام زینب بنت جحش ہے۔ 2 کنیزیں تھیں، جو تھی وہ باندیاں تھیں، ایک صفیہ بنت حیی بن اخطب، اور ایک جویریہ بنت حارث بن عمر بن مصطلق خزاعیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اپنے جان کو ہبہ کرنے والی جو تھی وہ حضرت میمونہ تھی، انہوں نے اپنی جان آپ کو ہبہ کی تھی۔ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت زینب جن کی کنیت ام المساکین تھی، یہ زینب بنت خزیمہ تھی، قبیلہ انصار میں سے تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی انتقال کر گئی تھی رضی اللہ عنہ۔ مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنا نفس کا اختیار آپ کو دیا تھا، چنانچہ صحیح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ان عورتوں پر غیرت کیا کرتی تھی جو اپنا نفس حضور کو ہبہ کر دیتی تھی، کہ یار یہ عورتیں خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں اللہ کے نبی کے لیے، تو مجھے غیرت آتی تھی اس سے، کیوں اس طرح کر رہی ہیں یہ؟ تو ان میں سے اور آپ ان میں سے جسے چاہے اس سے نہ کریں، اور جسے اپنے پاس جگہ دیں، اور جن سے آپ نے یکسوئی اختیار کر لی ہے، اگر آپ ان کو بھی جو ہے لے آئیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں۔ بس اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر خوب وسعت اور کشادگی کر دی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بھی یہی ہے، وہ انشاءاللہ پھر بعد میں ذکر کی۔ اللہ سبحانہ عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔